ایک بار پھر آپ کو اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کریں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 400 میزائل فائر کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 میزائل فائر ہوئے ہیں اور انہیں آئرن ڈوم سسٹم جو کہ مکمل طور پر فعال ہے وہ ناکارہ بنا رہا ہے۔ جو بم پروف بنکرز ہیں اس کے قریب رہنے کی ہدایت کی تھی اور اسرائیل نے فوری طور پر جو ہنگامی اقدامات ہیں وہ بھی کیے تھے، لیکن ایران نے یہ باور کروایا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بھی بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے، انہیں ایران میں ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اور ابھی حال ہی میں بیروت میں حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، ان کے بنکر کو ٹارگٹ کیا گیا اور بنکر بسٹرز بم کے ذریعے یہاں پر انہیں شہید کیا گیا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے دیگر ساتھی اور رفقا جو یہاں پر موجود تھے وہ بھی یہاں شہید ہوئے۔ ابھی یہ لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغ دیا ہے، اور یہ براہ راست مناظر ہیں بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے جو شیئر کیے جا رہے ہیں۔ یہ لائیو مناظر ہیں، یہ تازہ ترین صورتحال ہے، سائرن بج رہے ہیں اور اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو یہ کہا تھا کہ وہ بم پروف بنکرز کے قریب رہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت اسرائیل کی، مسلسل 7 اکتوبر سے یہ صورتحال جاری ہے، جہاں پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے فلسطین پر، غزہ پر جو حملے شروع کیے، نسل کشی کا معاملہ ہے، پھر لبنان، شام اور یمن تک یہ معاملہ پھیل چکا ہے، اور اب حال ہی میں جہاں اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا اور پھر وہیں ساتھ ہی ساتھ لبنان میں جو حملے کیے گئے اس میں حسن نصر اللہ شہید ہوئے، اب ایران کی جانب سے میزائل فائر کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اپنے شہریوں کو یہ ہدایات کی گئی تھیں کہ وہ بنکرز کے قریب رہیں، وہ بم پروف بنکرز جو ایسی صورتحال میں انہیں محفوظ رکھیں گے۔ یہ مناظر ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے، اور براہ راست مناظر بھی ہیں، سائرن کی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سائرن بجا کر شہریوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جنگی صورتحال ہے، خود کو محفوظ رکھیں۔ اسرائیل کے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی یہ صورتحال اس وقت اسرائیل پر حملے تک پہنچ چکی ہے، 1 سال مکمل ہونے کو ہے، مسلسل فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، لبنان پر حملے کیے گئے، لبنان ایئرپورٹ کے قریب حملے کیے گئے، رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا، پناہ گزین کیمپس کو مسلسل نشانہ بنایا گیا، معصوم شہریوں کو، بچوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ابھی اقوام متحدہ کا جو حال ہی میں اجلاس ہوا، وہاں دنیا بھر کی جانب سے مذمت کی گئی، فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اسرائیل باز نہ آیا، لبنان میں حملے جاری رکھے، فلسطین میں حملے جاری رکھے، ساتھ ہی ساتھ شام پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ حوثی باغیوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، حزب اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، اور حماس مسلسل اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ کچھ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے کتنے میزائل فائر کیے گئے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن وہیں ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب راکٹ فائر کر دیے جائیں تو جو آئرن ڈوم کا سسٹم ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ اس وقت آسمان میں یہ چمک دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ 2 میزائل آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک برسٹ ہوتا ہے، یہ آئرن ڈوم کی طرف سے بیسکلی جو یہاں پر ڈیفنس سسٹم ہے وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہی کوئی میزائل جو ہے وہ فوری طور پر پہنچتا ہے یا ریڈار میں آتا ہے، جو ہی ٹریک ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ہوا میں ہی ختم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ آبادی کو نقصان نہ پہنچائے یا جو ٹارگٹ ہے اس تک نہ پہنچ سکے۔ اب ایران نے کتنے میزائل داغے ہیں، کتنے میزائل فائر کیے ہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سائرن بھی بج رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ میزائل جو ہے وہ ہوا میں تباہ ہونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ میزائل کہیں گرے ہیں، نہیں گرے، یہاں نقصان ہوا ہے، نہیں ہوا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں سب سے بڑا پہلو جب بھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہوائی اڈے ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تاکہ جو جنگ کا سلسلہ ہے اس میں جو ڈیمیج ہے وہ ملٹری ٹو ملٹری رہے۔ لیکن اسرائیل کی جانب سے جو سلسلہ گزشتہ 1 سال سے جاری ہے اس معاملہ جنگی معاملہ نہیں ہے، فوج ٹو فوج نہیں ہے، فوجی تنصیبات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ رہائشی عمارتوں تک، معصوم بچوں تک، بزرگوں تک، خواتین تک اور فلسطین کے عام شہریوں تک سلسلہ جاری رہا۔ پھر اب حال ہی میں لبنان تک، بیروت تک آیا، جہاں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اب ایران نے کیا ٹارگٹس پہ کیے ہیں، کیا اس کے ٹارگٹس ہیں،
یہ اسرائیل کا کون سا شہر ہے؟ دارالحکومت تل ابیب ہے. یہاں اس نے کیا ٹارگٹس لاک کیے، کتنے میزائل فائر کیے، یہ تو اس ساری صورتحال کے سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ابھی ابتدائی طور پر یہ رائٹرز کی توسط سے جو مناظر آپ تک پہنچ رہے ہیں، تل ابیب کے یہ مناظر ہیں، براہ راست مناظر ہیں کہ جہاں پر سائرن بج رہے ہیں، خوف و ہراس پایا جاتا ہے. یہ وہ تل ابیب ہے کہ جہاں پر نیتن یاہو کے خلاف بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور نیتن یاہو سے جنگ بندی کا بھی مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو باز نہیں آئے اور اقوام متحدہ میں جو انہوں نے تقریر کی وہ بھی جنگ و جدل سے متعلق تھی. انہوں نے آج بھی یہ بیان دیا کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی گوشہ ان کے جو بم ہیں، ان کے جو میزائل ہیں، اس کی رینج سے باہر نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کا جو ایک کاز ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا، اسے وہ لے کر چل رہے ہیں، جس کی طرف آج رجب طیب اردوان نے بھی اشارہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اگلا حملہ ترکیہ پر ہو سکتا ہے. اور یہ وہ گریٹر اسرائیل کہ جہاں پر لبنان اور پھر شام اور دیگر معاملات بھی ہیں، ترکیہ بھی اس میں آتا ہے. اب بہرحال یہ صورتحال جو فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کی تھی وہ بنیادی طور پر بڑھتے بڑھتے اس وقت ایران اسرائیل کے درمیان ہو چکی ہے، کیونکہ لبنان میں جو حملے کیے گئے، بیروت میں جو حملے ہوئے، حزب اللہ سربراہ کو جہاں پر ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بدلہ لے گا. اور یہ اعلان پہلے بھی کیا گیا تھا جب اسماعیل ہنیہ کو خود ایران میں تہران میں ٹارگٹ کیا گیا تھا، جب وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے، پزشکیان کی حلف برداری کے سلسلے میں وہاں پر موجود تھے. اور اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل ابیب کے مناظر، اسرائیل کے مناظر ہیں. رائٹرز کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، سائرن بج رہے ہیں، لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں. اور جب اسرائیل نے دنیا میں اس جنگ کا آغاز کیا اور خاص طور پر جب اپنے رائٹ لیفٹ میزائل برساتا ہے، تو اس نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنے شہروں میں بنکرز بنا رکھے ہیں تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں. اور آج کے دن جب یہ الرٹ تھا امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے، یہ بتایا گیا، خود اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے اندازہ لگایا گیا کہ ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے والا ہے، اٹیک کرنے والا ہے، تو اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اپنے شہریوں کو متنبہ کیا اور یہ کہا کہ جو بنکرز ہیں ان کے قریب ترین رہیں تاکہ وہ خود کو محفوظ کر سکیں. تل ابیب کے مناظر کہ جہاں پر ایران نے راکٹ فائر کر دیے ہیں، سائرن بج رہے ہیں، مسلسل سائرن بج رہے ہیں. تل ابیب اس وقت سائرن سے گونج رہا ہے، شہریوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے.